شور کی آواز پر وہ چونکی۔ اس کے بالکل سامنے ایک لڑکے کا بیگ نیچے گرا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی، وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ اس کا اسٹیشن آگے تھا۔ وہ ایسے ہی خیالوں میں کھوئی رہتی تو شاید اسٹیشن گزر جاتا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے ٹین ایجر لڑکے کو دیکھا، جیسے شکریہ ادا کیا ہو، اور پھر ٹرین رکنے پر وہ ٹرین باہر نکل گئی، جس سے 1 منٹ کے ڈزنی ویلی۔ اس کے بالکل سامنے وہ گاؤں تھا۔ ڈزنی ویلی فاصلے پر تھا، شہزادیوں اور پریوں کا دیس۔ اس کے لیے آج بھی ویسا ہی تھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے اترے اور اب ان کا رخ ڈزنی لینڈ کی طرف تھا۔ تھینکس بڈی، ٹرین سے نکلتے ہوئے اس آدھے چھپے ہوئے چہرے والے شخص نے سیٹ پر بیٹھے اس لڑکے سے کہا، جس نے جان بوجھ کر اس کے اشارے پر اپنا بیگ نیچے گرایا تھا۔ اب اس کی نگاہیں اینجل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اتنے سارے لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا بے چین ہوا، پھر اسے ایک طرف وہ نظر آ گئی، وہاں اینجل۔ اینجل کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا۔ اب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سن رہا ہے نا تو، رو رہا ہوں میں، سن رہا ہے نا تو۔ ماہم، ٹی وی کی آواز کم کر لو، کب سے کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ مسلسل آنے والے گانے کی آواز اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کا شو ہے، قسم سے کمال لگ رہا ہے آر جے۔ ارے ہانی، ذرا آ کر دیکھو آج۔ ماہم نے آواز کیا کم کرنی تھی، اوپر سے چلا کر کہا، آر جے۔ ہاں ہانی آپی، بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی۔ جواد نے بھی ماہم کا ساتھ دیا۔ عاشقی 2 والا آر جے۔ توبہ، ذرا نہیں پسند مجھے یہ فلم، نہ اس کے گانے اور نہ ہیرو۔ اگر اب تم لوگوں نے آواز کم نہ کی تو میں امی سے کہہ دوں گی۔ وہ جانے کیوں غصہ کرنے لگی تھی، شاید حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ نہیں، یہ وہ آر جے نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا مشہور۔ بلاؤ امی کو۔ ہانی نے ماہم کی بات کاٹ کر دھمکی دی تو وہ منہ بنا کر آواز کم کرنے لگی۔ ہائے، کتنا اچھا گاتا ہے نا یہ، کاش میں بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں۔ جواد کے لہجے میں حسرت تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جانے کب اسکرین پر گٹار پکڑے گاتے ہوئے لڑکے کا فین بن چکا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ پر رات مولانا صاحب کی روح پرواز کر گئی۔ ہانی کی نظر سامنے رکھے اخبار پر پڑی۔ لفظ روح اس کے دماغ نے کیپچر کیا۔ روح، وہ بڑبڑائی۔ روح کیا ہے؟ ایک سادہ سے سوال نے اس کے دماغ میں جنم لیا۔ اس کا ذہن اٹکا تھا۔ وہ سوچتی رہی لیکن کوئی سرا نہ پکڑ پائی۔ تھک ہار کر اس نے کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھیں اور لیٹ گئی۔ اس کا ذہن آج کل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب و غریب سوچ نے اس کے دماغ کو گھیرا تھا۔ کبھی تم لوگ پڑھ بھی لیا کرو، ہر وقت ٹی وی میں گھسے رہتے ہو، ہانی نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس سے کچھ فاصلے پر نظریں ٹی وی میں گاڑے بیٹھے تھے۔ ہمیں کتابی کیڑا نہیں بننا، کیوں جواد؟ ماہم نے جواد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی مسکرا دیا، جبکہ ہانی نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ یہ تھی خانم عرف ہانی، جو BSc سال 2 کی طالبہ تھی، جس کی کل کائنات اس کی ماں اور 2 بہن بھائی تھے۔ ماہم ہانی سے 2 سال چھوٹی تھی، جو سیکنڈ ایئر میں تھی، اور جواد ماہم سے 4 سال چھوٹا تھا۔ ہانی کے والد 7 سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وقت اور حالات نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا، البتہ ماہم میں ابھی بھی بچپنا تھا۔ روح کیا ہے؟ ایک بار پھر اس کا ذہن الجھا۔ بالآخر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیرے سنگ گزر جائے یہ عمر جو باقی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے وقت اس کی سماعت سے گانے کی آواز ٹکرائی۔ آواز اچھی تھی، چاہنے کے باوجود وہ بس پلٹ کر ٹی وی پر نظر آتے اس آرجے کو نہیں دیکھ پائی، اور خاموشی سے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی، اور آج تو پھر ٹھنڈی ہوائیں اسے سکون بخش رہی تھیں۔